دور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے۔ کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل قطب الاقطاب، قطب المشائخ بیر و بر، قدوۃ الاولیاء، نائب النبی فی الہند، معین بے کساں، معین درد منداں، معین ملت والدین، سیدی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ہماری جماعت کے بزرگ عالم دین حضرت علامہ اللہ بخش صاحب اشرفی سے، اور ان کے بعد ہمارے اردل عزیز برادر مکرم حضرت علامہ سید نور میاں صاحب سے ان کی اپنی گفتگو کو سماعت کر لیا ہے۔ دو خوبصورت گفتگو کے بعد اب کسی گفتگو کی ضرورت اور حاجت نہیں رہتی، لیکن چونکہ محفل سجی ہے اور آپ سب موسم کے قہر کے باوجود بھی تشریف فرما ہے، حالانکہ موسم اس وقت پروگرام کی حمایت میں نہیں، کھلا آسمان ہے، میدان ہے، لیکن پھر بھی غریب نواز کے غلام جم کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبہ صادق کو سلامت رکھے۔ اس وقت ہر سور کے جملہ خوش عقیدہ مسلمان اور یہاں کے ائمہ اور بالخصوص علماء اشرف کمیٹی کے جملہ جیالے جوانوں کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے مرشد اعظم حضور سرکار غریب نواز بے کس پناہ بندہ پرور بندہ نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کی سعی کی بجائے اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان بڑی عظیم چیز ہے۔ زبان کو اللہ رب العزت نے حسن بھی دیا ہے اور زبان کو اللہ نے عیب بھی دیا ہے۔ جس انسان کی زبان سنور جاتی ہے وہ انسان بڑا عظیم ہو جاتا ہے، اور جس انسان کی زبان بگڑ جاتی ہے وہ انسان بڑا بدترین ہو جاتا ہے۔ انسان کی خوبی اس کی زبان کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ انسان جب زبان کھولتا ہے تو دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ جیسے مشکیزے کا منہ کھلنے کے بعد مشکیزے سے چیزیں باہر آتی ہے، بوری کا منہ کھلنے کے بعد بوری سے چیزیں باہر آتی ہے، مٹکے کا منہ کھلنے کے بعد مٹکے سے چیزیں باہر آتی ہے، ویسے ہی انسان کے اندر کیا ہے، انسان کتنا خوبصورت ہے اندر سے۔ یاد رکھنا، چمڑی کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ ان سائڈ کی خوبصورتی بڑی عظیم ہے۔ اس لیے کہ چمڑی خوبصورت ہو جائے تو لوگ پیار کرتے ہیں، دل خوبصورت ہو جائے تو خالق پیار کرتا ہے، چہرے خوبصورت ہو جائیں تو مخلوق پیار کرتی ہے، اور اگر دل خوبصورت ہو جائے تو خالق پیار کرتا ہے۔ اگر چہرے میں حسن آ جائے تو مخلوق دوستی کرتی ہے، اور اگر دل خوبصورت ہو جائے تو فرشتے دوستی کرتے ہیں۔ انسان کا جسم خوبصورت ہو تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ اس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ اکبر انسان کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد نکیرین بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں، نکیرین بھی اس کا احترام کرتے نظر آتے ہیں۔ دلوں کی خوبصورتی بڑی عظیم شے ہے۔ اسی لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى
सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह न तुम्हारे चेहरे देखता है न तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है। तो अंदर जो कुछ है वो जबान के जरिए से बाहर आता है। इंसान कितना पीवर है उसकी जबान बताती है। अल्लाह अकबर। तो जबान बड़ी अजीम चीज है। जबान नमरूद के पास भी थी, जबान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी थी, जबान मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी थी, जबान फिरौन के पास भी थी, जबान यजीद के पास भी थी, जबान इमाम हुसैन के पास भी थी। मगर कुर्बान जाएं, उन्होंने अपनी जबान से जो लोगों ने बकवास की है आज उनकी कब्रों का निशान भी नहीं है। जिन्होंने जबान से अच्छी बातें करके लोगों का दिल जीता है आज उनके गुंबदों मीनार चमकते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जबान बड़ी अजीम चीज है, इसीलिए अल्लाह ने हर नबी को जबान दां बनाया है, हर नबी को अल्लाह ने खतीब बनाया है। अल्लाह अकबर। इंसान जबान के जरिए बहुत काम करता है। कलम बहुत अहम है, कलम बहुत कीमती है, मगर कलम तक रसाई उन लोगों की है जो पढ़े लिखे हैं, मगर जबान से जो बातें निकलती है अनपढ़ लोगों के दिल में भी उतर जाती है। कलम में कितनी तासीर है ये आप जानते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर जबान की तासीर अपनी जगह है। अल्लाह के बंदो जबान खुलती है बड़ी अजीम है। इसीलिए तो आप देखें 23 साल की कलील मुद्दत में मुस्तफ़ा जान रहमत ने जो इनकलाब पैदा किया था वो जबान से निकले हुए जवाहिर पारे, वो जवाहिर पारे अल्लाह अकबर जो आज भी अगर बुखारी को मिल जाएं तो बुखारी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बनते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को मिल जाएं तो अल्लाह अल्लाह वो शेख जो है वो अपने जमाने के अजीम जो है मुहद्दिस और इमाम मुहद्दिसों के इमाम बनते नजर आते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, हुजूर जब बोलते थे ऐसा लगता था जैसे फूल झड़ते हैं। मेरे इमाम ने उसकी मंजर कशी यूं की है, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। मैं निसार तेरे कलाम की मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। याद रखना जबान सिर्फ इंसान के दिल की अक्कासी नहीं करती, जबान खून की भी अक्कासी करती है, जबान इंसान के नसब की भी अक्कासी करती है। बद नसब लोग बद जबान होते हैं, खुश नसब लोग खुश जबान होते हैं। जबान बड़ी अजीम होती है। अल्लाह के बंदो अल्लाह अकबर। जिस खूबसूरत गुफ्तगू के जरिए से खित्ते अरब में मुस्तफ़ा जान रहमत ने इनकलाब पैदा किया था, मुस्तफ़ा जान रहमत का अजीम जानशीन बनकर सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज इस जमीन पर तशरीफ लाते हैं और अपने मौइज़ते हसना के जरिए से, अपने वाज के जरिए से, अपनी गुफ्तगू के जरिए से कैसा इनकलाब पैदा करते हैं। आज भी हिंदुस्तान के छोटे छोटे देहात में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी तक, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, एमपी हो, यूपी हो, अगर छोटे छोटे देहात में भी अजान का लाहूती नगमा दिन में 5 मरतबा गुनगुनाया जा रहा है तो ये सुल्तानुल हिंद की जबान की बरकतें हैं, सुल्तानुल हिंद की जबान की मेहनतें हैं। अल्लाह अकबर। एक बात बताऊं, अल्लाह अल्लाह, जबान वाला जबान समझता है तो इनकलाब आता है। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की जमीन पर आए थे यहाँ का कल्चर अलग था, यहाँ की तहजीब अलग थी, यहाँ का तमद्दुन अलग था, यहाँ की फिक्र अलग थी, यहाँ के लोग अलग थे, अंदाज़े जिंदगी जुदा था, खाने का अंदाज अलग है, उठने का अंदाज अलग है, बैठने का अंदाज अलग है, सोने का अंदाज अलग है। मैं किसी की तहकीर नहीं करना चाहता, कितना फर्क था। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज अल्लाह अल्लाह घी के जरिए से जो है वो किसी को खिलाकर जान बचाना चाहते थे और यहाँ के उस वक्त के लोग घी को चिरागों में जला करके ज़ाय करना जानते थे। अल्लाह अकबर। जानवरों का एहतराम था, इंसानों की जो है वो कुर्बानियाँ की जा रही थी। यहाँ की सोच है एक खातून अगर बेवा हो जाती, शौहर की लाश के साथ उसे जिंदा जलाया जा रहा था। बेटियां पढ़ाना और बेटियां बचाने का तसव्वुर अगर
آج کسی ٹرک کے یا کسی لاری کی پشت پر لکھا ہوا ہے تو یہ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں والوں کو یہ شعور ملا ہے کہ بیٹی بچائی جائے، بیٹی پڑھائی جائے۔ سلطان الہند کردار مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں، قلب مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں، سوچ مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں، فکر مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں۔ ان کی زبان کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کی یادیں تازہ ہوئی ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا اندازہ ہوا ہے۔ لوگ حیران تھے جب معین کے چہرے کی رانت جو کا یہ عالم ہے تو محمد الرسول اللہ کے چہرے کے انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب سیدہ کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے تو آمنہ کے لال کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ سلطان الہند نے انقلاب بپا کیا۔ باتیں تو بہت ہیں، موسم حمایت نہیں کرتا، میں اپنی گفتگو جلد عنوان کی طرف لا کر کے سمیٹنے کی کوشش کروں۔ اللہ اکبر، گفتگو اللہ اللہ بڑی عظیم ہوتی ہے۔ گفتگو سے آگ لگائی بھی جاتی ہے اور آگ بجھائی بھی جاتی ہے، خطابات سے آگ لگائی بھی جاتی ہے، آگ بجھائی بھی جاتی ہے۔ سرکار غریب نواز نے آگ لگائی بھی اور آگ بجھائی بھی۔ اللہ اکبر، آپ کہیں گے حیرت ہے، آپ ممدوحت کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں یا کچھ اور؟ ہم تو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم تو سکے کے دونوں رخوں کو دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کا ہر فرد سن لے، غریب نواز نے اپنی زبان سے اس زمین پر آگ لگائی بھی تھی، آگ بجھائی بھی تھی۔ کفر کی آگ کو بجھایا تھا، عشق مصطفیٰ کی آگ لگائی تھی، وہ آگ جس سے جہنم کی آگ سرد پڑ سکتی تھی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر، ہندوستان کا مبلغ اعظم اب آئیے، انہوں نے اپنے خطبات کے ذریعے سے خطابات ہم بھی کرتے ہیں، ویسے میں کوئی خطیب تو نہیں ہوں لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں، شاید وہ خطا اجتہادی کرتے اس معاملے کے اندر، لیکن لوگ خطا جو ہے وہ خطیب کہہ دیتے ہیں۔ میں کوئی خطیب بھی نہیں، کوئی وائز بھی نہیں، کوئی ادیب بھی نہیں، کوئی اہل علم بھی نہیں، لیکن ایک بات ہے، خطابت ہم بھی کرتے ہیں۔ تقریر کرتے کرتے گلے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اپنے مریدوں کو نمازی نہیں بنا پاتے، ہم اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا پاتے، ہم اپنے شاگردوں کو نمازی نہیں بنا پاتے۔ برسوں سے جو لوگ ملتے ہیں بے نمازی تھے، اب بھی بے نمازی ہے۔ سلطان الہند، تمہاری زبان میں کیا تاثیر تھی؟ تم نے صرف نمازی نہیں بنایا، تم نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ لوگ یقین نہیں کر پا رہے ہیں، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے، 90 لاکھ کو ایمان مل گیا ہے۔ ایک مالا بھی نہیں ٹوٹی ہے، 90 لاکھ کو ایمان مل گیا ہے۔ کسی کی مذہبی عبادت گاہ کو مسمار نہیں کیا گیا ہے، 90 لاکھ کو ایمان مل گیا ہے۔ کسی کو تو تک نہیں کہا ہے۔ اللہ اکبر، میں ذمہ داری سے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ کسی کو تو بھی نہیں کہا، کسی کو ابے بھی نہیں کہا، اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے۔ کوئی مناظرہ نہیں ہوا، 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے۔ کوئی کانفرنس نہیں ہوئی، 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے۔ وجہ، انہوں نے واز کہا تھا، انہوں نے خطابت کے جوہر نہیں دکھائے تھے، انہوں نے واز کہا تھا۔ واز کسے کہتے ہیں؟ دل سوزی کے ساتھ حق کے پیغام کو کسی کے دروازے دل پر رکھ دینے کو واز کہتے ہیں۔ سرکار معین ملت و دین کیسے خوبصورت واعظ تھے، کیسی خوبصورت گفتگو کی تھی۔ اللہ اکبر، وہ خدا کے غدار جو کبھی گوبر کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، چوہوں کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، سانپ اور بلیوں کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، وہ آوارہ پیشانی کو صرف اپنے لفظوں کے وہ چند سادے سیدھے جملوں کے گلدستے سجے ہوئے جب ان کے دروازے دل پہ رکھا ہے تو اللہ اکبر، خدا کے باقیوں کو خدا کا وفادار بنا دیا ہے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں، آج بھی دیکھ لے، دنیا کے تمام خطوں کا جائزہ لے، کسی مبلغ کو اتنی پذیرائی نہیں ملی جو ہندوستان میں سلطان الہند سرکار غریب نواز کو ملی تھی۔ اللہ اکبر، واز کس طرح کا تھا؟ اگر میں آپ کے سامنے اسی پہ گفتگو کروں تو بہت وقت جائے، لیکن میں آپ بات سمیٹتا ہوں۔ واز کس طرح کا تھا، کیسی گفتگو کرتے تھے؟ واز لوگوں کی عقلوں کے مطابق، لوگوں کے شعور کے مطابق، لوگوں کے انداز زندگی کے مطابق
مطابق آئیے ہندوستان میں جب آپ نے قدم رکھا تو اس وقت بدکاری بہت عام تھی. اب دھیان سے سننا, بدکاری بہت عام تھی, زنا بہت عام تھا. اللہ اکبر, لوگ جانوروں کے ساتھ بھی کچھ لوگ بدکاریاں کیا کرتے تھے. آج بھی ایسے بدکار لوگ ہیں جو بدکاری بہت آگے ہیں. اللہ اکبر. سلطان الہند سرکار غریب نواز کی محفل ہے, کوئی محفل 10 منٹ کی ہے, کوئی محفل 15 منٹ کی ہے, کوئی محفل 20 منٹ کی ہے, اس سے زیادہ کی محفلیں نظر نہیں آتی. انداز گفتگو دیکھیں, سلطان الہند فرماتی ہیں اللہ اکبر, جب سرکار آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور آپ زمین پر اترے تو میاں بیوی میں جدائی ہو گئی. لمبا سا عنوان ہے, اس کی طرف نہیں جاتا. قدرت نے لباس تک لے لیا. دھیان سے سننا, قدرت نے لباس تک لے لیا. جس آدم کو جنت میں بنایا تھا جنت سے باہر کیا. ہمارے لیے کتنی عبرت کی بات ہے, ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے. اتنے سارے پاپ کرنے والے جنت میں داخلے کا خواب کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے, معصوم اگر لغزش پیغمبرانہ کرے تو صرف باہر نہیں کیا جا رہا ہے, لباس تک لے لیا جا رہا ہے. میں بے باک لوگوں کی طرح یہ تو نہیں کہوں گا کہ لباس چھین لیا گیا, نہیں. اللہ اکبر. حضرت آدم سے لباس واپس لے لیا گیا, حضرت حوا سے لباس واپس لے لیا گیا. ایک بات بتاؤں, پتا چلا اچھا لباس پرمننٹ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو گناہ نہیں کرتے, جو بدکاری نہیں کرتے, جو برائی نہیں کرتے. میرے جوانوں, اگر ہمیشہ خوبصورت لباس پہننا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو. آج تم اپنی کوششوں سے پہن رہے ہو, اللہ تمہیں اپنے کرم سے پہنائے گا. مرنے کے بعد بھی تمہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا, جنت کے بعد کے تخت و تاج پہ تمہیں بٹھایا جائے گا. بہرحال لباس واپس لیا گیا, بیوی کو جدہ میں اتارا گیا اور شوہر کو ہند میں اتارا گیا. میں پھر اس کی طرف جاؤں گا تو لمبی ہوگی, لیکن آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا خطبہ سے. پتا چلا میاں بیوی میں جدائی, میں ان کو گناہ گار نہیں کہہ رہا ہوں, نہ ان کے فعل کو گناہ کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میاں بیوی جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ بتا رہا ہے کہ ایسے جدائی پیدا ہو. آج لوگ کہتے ہیں طلاق زیادہ کیوں ہو رہی ہے. میں نے کہا میاں بیوی گناہ کر رہے, اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو میاں بیوی میں جدائی پیدا. حضرت آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, خطا نہیں کی تھی, وہ لغزش پیغمبرانہ تھی, اس کے پیچھے کروڑا کروڑ حکمت تھی, لیکن جدا کیا. دیکھو پتا چلا جدائی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. ہم نافرمانی کر رہے ہیں, انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی, انہوں نے تو لغزش پیغمبرانہ کی تھی, لیکن دونوں کو کتنا دور کر دیا گیا. بہرحال توبہ کی, 200 سال تک توبہ کی. یہاں تو ایک جلسے میں توبہ کر کے گھمنڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی. مجرم پاپ اور زنا اور عیاشیاں کر کے ایک بار استغفر اللہ رسمی طور پہ پڑھ کے سوچتے ہیں کہ میں جنتی ہو گیا. ہو بھی سکتے ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن قدرت کی غیرت کا اندازہ کون کرے گا؟ معصوم 200 سال تک کے توبہ کرتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیا جاتا. لیکن اس کے بعد پھر ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے, یا اللہ تیرا وہ محبوب جس کا نام محمد و احمد ہے, ان کے صدقے میں مجھے معاف کر دے. تو رحمت خدا حضرت آدم کی بلائیں لیتی ہے اور کہاں جاتے, آدم یہ نام تم نے کہاں سے جانا؟ تو اس وقت جواب آتا ہے, یا اللہ جب ہم نے آنکھیں کھولی تھی تو عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا. اللہ اکبر. جنت کے درختوں کے پتوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا, جنت کے پھولوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا, حوروں کی پیشانی پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا, حوران جنت کی پتلیوں پر, آنکھ کی پتلیوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا. تو تو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ جگہ جگہ لکھ رکھا ہے, ہمیں پتا چل گیا کہ وہ تیرا محبوب ہے, اسی کے صدقے میں معاف کر دے. اب تک
200 سال تک جواب نہیں آیا، لیکن اب جواب آیا تو اس شان سے آدم اس کا نام لے کر تو نے اپنے لیے معافی طلب کی، اگر اپنی ساری اولاد کے لیے معافی مانگتے تو ہم سب کو معاف کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑھتی درودے دوڑے گی ہورے لاشا جو لے گا نام محمد، پوچھے گا مولا مجھ سے پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ سبحان اللہ سبحان آنکھوں میں اللہ۔ آ کے دل کے سما کے، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد۔ کتنا خوبصورت نام ہے، ادھر لیا ادھر جواب ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا، جس کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ بہرحال پھر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم کو حوا سے ملا دیا گیا۔ بہت حیا کے پردے میں اب غریب نواز کا واعظ رکھ رہا ہوں، یہاں سے ان کا واعظ شروع ہوتا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں جب حضرت آدم کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی تو حضرت حوا سے آپ نے وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ اس سے بڑھ کر حیا کے الفاظ نہیں ہیں، مرد عورتیں سبھی سمجھ جائیں گے۔ حضرت آدم نے پہلی مرتبہ حضرت حوا کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا غسل کرو، نہائیے، اس عمل کے بعد آپ کو نہانا ہے۔ آپ نے نہایا، پہلی مرتبہ دنیا کے پانی سے نہایا تو ایک دم فریش ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بہت فریش محسوس کیا، بہت خوش تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل کتنا اچھا محسوس کر رہا ہوں میں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا پتہ ہے اس غسل کا ثواب کیا ہے، اس غسل کا اجر کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا کیا ہے؟ تو کہا جتنے قطرے آپ کے بالوں سے نکل کر ٹپکے ہیں پانی کے، ہر بال کے اس قطرے کے بدلے میں اللہ نے آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا۔ غور کیجیے، یہ غریب نواز کا واعظ ہے، زبان میری ہے بات ہوں۔ کبھی 850 سال پہلے اس راجستھان میں یہی تقریر ہو رہی تھی، آج میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ 850 سال کے بعد کوئی غریب نواز کا ملنگ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں؟ سنیے تو صحیح، ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور اتنا ہی نہیں کہ جتنے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں اس کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے فرشتے غسل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی، لیکن پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مگر آدم، اب دھیان سے سننا، ہندوستان والوں کو کیسے سدھار رہے ہیں غریب نواز سرکار میرے مرشد۔ احسان ہے، قیامت تک احسان رہے۔ جو غریب نواز کو منہ چڑھاتے ہیں ان کے باپ داداؤں کو بھی غریب نواز نے ہی مسلمان کیا ہے۔ ہاں، تو منہ چڑھانے والوں کو سمجھنا چاہیے کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، دوسروں کو موقع دیتے ہو، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا جو اللہ کا دین دیار غیر میں زندہ کر سکتا ہے اور دلوں کے اندر پیدا کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ جو دلوں کو زندہ کر سکتا ہے، جو روحوں کو بالغی عطا کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندو ذرا سوچو۔ سلطان الہند کہتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنے پر تو یہ غسل کا اجر ہے، لیکن اگر کسی نے زنا کیا اور بدکاری کی، سب سمجھتے ہیں، اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا، اس کو میں کھل کر نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ لوگ زنا کرنے میں نہیں شرماتے، زنا کا عذاب سننے میں لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے۔ سلطان الہند فرماتے ہیں کہ سرکار جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آدم سے، اے آدم اگر کوئی زنا، اچھا پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پھر یہ پوچھ بھی لیا جو چھوٹ گئی بات، ایک جملہ حضرت آدم نے کہا جبرائیل یہ جو ہر غسل کے قطرے پر سال بھر کی عبادت کا ثواب ملا ہے، یہ صرف مجھے ملا ہے یا کسی اور کو بھی ملے گا؟
تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا جو بھی شادی کے بعد بیوی کے ساتھ غسل یعنی بیوی کے قربت کے بعد غسل کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، یعنی ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن پھر کہا اے آدم اگر کوئی بیوی کے قریب جا کر کے غسل کرنے کی بجائے کسی اجنبی عورت کے پاس جائے، ناجائز کام کرے، حرام کام کرے، زنا کرے، بدکاری کرے، پھر اس کے بعد جب وہ غسل کرے گا تو جتنے قطرے غسل کے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں اسے 1 سال کا گناہ لکھا جائے گا، 1 سال کا وبال گناہوں کا لکھا جائے گا، اور جتنے قطرے ٹپکیں گے غسل کے پانی سے ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور وہ سارے شیاطین مل کر جتنا بھی پاپ کریں گے، جتنا بھی جرم کریں گے، جتنے بھی گناہ کریں گے، جتنی بھی برائیاں کریں گے، ان سب کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ اکبر وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج سلطان الہند سرکار غریب نواز کی محبت کا دعویٰ بھی ہے، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکے ننھے بچے بدکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں یقیناً اس عنوان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب یوٹیوب پر خبریں آتی ہیں، جب یہ باتیں یوٹیوب پر چلتی ہیں کہ مسلمان کا بچہ 16 سال کی عمر میں زنا کے اڈے پہ پکڑا گیا تو اندر سے کلیجہ کٹتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں جانتا ہوں کہ تم زانی نہیں ہو، کیونکہ زانی لوگ جلسے میں نہیں آتے، شرابی لوگ جلسے میں نہیں آتے، جواری لوگ جلسے میں نہیں آتے، ارے تم لوگ تو ہمارے لیے بڑے عظیم ہو، مقدس ہو، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے گفتگو کس سے کی جاتی ہے اور بات یقیناً ان کانوں تک پہنچتی ہے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ میری قوم کے جوانوں، تمہیں پتہ ہے زنا کرنے والا بزدل ہوتا ہے، زنا کرنے سے بزدلی آتی ہے، زنا کرنے سے بیماریاں آتی ہے، زنا کرنے سے روزی گھٹ جاتی ہے۔ آج پوری امت رو رہی ہے روزی کے معاملے کو لے کر، روزی میں برکت نہیں ہے۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا زانی ہو گئی، لیکن یہ ضرور ہے ایک محقق نے امریکہ سے ایک رپورٹ شائع کی، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا ہو رہا ہے، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا، یعنی سب سے زیادہ گناہ اگر کوئی ہو رہا ہے، یعنی نماز اگر قضا ہو رہی ہے تو اللہ اکبر ایک دن میں 5 وقت ہو رہی ہے، لیکن زنا کتنے ہو رہے ہیں ذرا غور تو کیجئے، قتل سے زیادہ زنا ہو رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اس لیے کہ بے باکی ہے، زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، گندی پکچروں نے اس پر جلتے میں تیل کا کام کیا ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، پہلے بانجھ پن اولاد نہ ہونے کی بیماری عورتوں کو تھی، عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے۔ آج ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو گئے، ہنسنے کی بات نہیں، آج مرد بانجھ ہو گئے۔ مرد کیوں بانجھ ہوتے ہیں؟ 2 وجہ سے۔ ایک، شادی سے پہلے جو زنا کرتے ہیں قدرت ان کو یہ سزا دیتی ہے کہ اولاد کے لیے ترسا دے، کیونکہ تم کو خدا نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کو تم نے جہاں رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا۔ اور دوسری مردوں کے بانجھ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گٹروں میں جو اپنی جوانی کو بستروں سے بہاتے ہو یا بیت الخلا میں بہاتے ہو، یعنی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے عضو کے ساتھ زنا کرتے ہو، اس سے مردوں کا بانجھ پن آتا ہے۔ آج پہلے شادی ہوتی تھی تو پوچھو اپنے بڑے بوڑھوں سے، 1 سال کے اندر اندر اکثر لوگ باپ بن جاتے تھے اگر بیوی کا بانجھ پن نہ ہو۔ پہلے بانجھ پن عورتوں میں، روزی کو لے کر کے لوگ ترس رہے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، برکت نہیں۔ ہم لوگ تو فقیر لوگ ہیں، تقریر کے لیے جاتے ہیں، کروڑ پتی کے محل میں بھی جاتے ہیں، غریب کے جھوپڑے میں بھی جاتے ہیں، سب کا مسئلہ ہے روزی میں برکت ہے۔ کروڑ پتی لوگوں کی روزی میں بھی برکت ہے، غریبوں کی روزی میں بھی برکت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زنا کرنے سے 3 مصیبتیں آتی ہیں۔ نمبر 1، پہلے تو چہرے کا نور جاتا ہے۔ کاسمیٹک آئٹم کو استعمال کر کر کے اترانے والوں اور آئینے کے سامنے پھدکنے والوں، کاسمیٹک آئٹم 2 گھنٹے سے زیادہ تم کو نہیں چمکا سکتا، لیکن جو اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور وہ ہر مومن کے ساتھ ہے۔ اور مومن کے چہرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھو تو آج چہرے دیکھو کیسے لگتے ہیں، اداس چہرے، اترے ہوئے چہرے، افسردہ چہرے، وجہ زنا ہے۔ زنا کرنے سے چہروں کا نور چھینا جاتا ہے،
चेहरों की खूबसूरती के लिए हजारों रुपए खर्च करने वालों, तुम्हारे और मेरे रसूल जो कायनात के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान थे, उन्होंने बताया पाक दामन बनोगे तो चेहरे जमीन पे भी चमकेंगे, जनाजों में भी चमकेंगे, कब्र में भी चमकेंगे, और मैदान महशर में तो 14वीं रात के चांद की तरह चमकेंगे। निगाहों पे कंट्रोल करना सीखो, फिर देखना चेहरे कैसे होते हैं। आज वो चेहरे मैं अपने नौजवानों के नहीं देख रहा हूं, बल्कि मेरा उन्वान नहीं, लेकिन गरीब नवाज के जद की मुझे याद आ गई, उनके जद्दे करीम की मुझे याद आ गई। कौन? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह के खानदान में एक शहजादा है जिसको दुनिया इमाम अली रजा के नाम से जानती। इमाम अली रजा इतने खूबसूरत थे कि खूबसूरती की वजह से चेहरे पर नकाब डाल के घर से निकलना पड़ता था, वरना लोग चलने नहीं देते थे उनको रास्ता। जरा गौर तो करें, बस यहां मेरा तो दिल मचलता है, अगर ये किसी खानका में कहा जाता तो शायद सूफिया उठ करके इस पे रश वज्द करते, रक्स करते कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। अल्लाह अकबर, क्या हुस्न होगा अली के लाल का, और वो भी सगा बेटा नहीं मौला अली का। मौला अली के बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम, और उनके बेटे हमारे मुर्शिद इमाम अली रजा। कितने खूबसूरत, अंदाजा कर लो, है कोई खूबसूरत इतना? मैं हैरान रहता हूं, या अल्लाह, जब अली का बेटा इतना खूबसूरत है, अली की रजा में इतना हुस्न है, तो इमाम अली के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। अरे 14वीं सदी के बेटों को देखकर कहने वाले ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तो कीजिए, इमाम अली रजा का चेहरे पे नकाब है तो कोई लाओ। आजकल तो लोग धूप में नहीं चलते कि रंग जल जाएगा, हैं? जिनके हाथों में हथकड़ियां डालकर और पैरों में बेड़ियां डाल के मदीने मुनव्वरा से बगदाद तक लाया जाता था, धूप के बावजूद ये हुस्न क्यों है? ये हुस्न तकवे का है। लोग कहते हैं कुव्वते हाफजा बादाम खाने की वजह से आती। मैंने कहा तू बादाम खाकर भी उतना हाफजा तेरा मजबूत नहीं है जो पेट पे पत्थर बांध करके कुव्वते हाफजा रखते थे। जिन्हें रोटी के टुकड़े नसीब नहीं थे वो बादाम कहां से लाते? भैया बताओ तो सही है। खूब बातें करते हो, हाँ हो सकता है बादाम का अमल दखल हो सकता है कुव्वते हाफजा में, लेकिन कुव्वते हाफजा का बेहतरीन तरीका, गुनाह छोड़ दो, हाफजा मजबूत कर। सारे बलाओं की सबसे बड़ी वजह है गुनाह। हुस्न गया गुनाह की वजह से, जवानी गई गुनाह की वजह। अगर गुनाह ना करो तो जवानी भी कभी ना जाए। 80 साल में भी कभी बुढ़े नहीं हो सकते। बुढ़ापा भी गुनाहों की वजह से आता है। 40 साल की उम्र में कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हो, गरीब नवाज ने 60 साल की उम्र में शादी की और उनके यहां बच्चों की विलादत भी हुई। है कोई तुम्हारा 60 साल का ऐसा बंदा? बताइए। तो वहां उम्र 60 साल की हो जाती थी मगर बुढ़ापा नहीं आता था, इसलिए कि जो बुढ़ापा आता है वो भी गुनाहों की वजह से आता है। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहा है? मैंने कहा कुरान कहता है वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बलद अमीन की कसम। और तफसीरी तर्जुमा करना हो तो यूं कह लें, विलादत गाहे इब्राहिम की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, विलादत गाहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम। 4 कस्में उठा के फिर कहते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया। लेकिन खूबसूरत तो हमने बना दिया, जब औकात आदमी भूल गया तो फिर क्या किया? सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, उसको बुढ़ापे के गड्ढे में ढकेल, जा बुढ़ा हो जा। जवानी में जिना कर रहा था, अब जा बुढ़ा हो जा। जवानी में शराब पी रहा था, अब बुढ़ा हो जा। जवानी में जुआ खेल रहा था, बुढ़ा हो जा। आप कहेंगे भाई 80 साल की उम्र में बुढ़ा नहीं होता, बूढ़ा होना और है, 80 साल का होना और है। हजरत खिज्र की उम्र कितनी हो गई? आप घर से लेके मस्जिद तक पैदल जाते तो हाँफते हैं। सैकड़ों साल के खिज्र पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। बताइए
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پتا چلا اگر گناہ نہ کرو تو بڑھاپے سے بھی محفوظ رکھے جاؤ. آپ نہیں دیکھتے مولا علی نے جو آخری جنگ لڑی ہے وہ 60 کے اوپر کی عمر میں لڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری جنگ لڑی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 55 کی عمر سے کے بعد لڑی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے جاؤ. میں کس کس کا نام لوں؟ بہرحال بات دور چلی گئی. کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار امام علی رضا جب نیشاپور کی سرزمین پر پہنچے تو چہرے پہ نقاب تھا. لوگ پیچھے بھاگ رہے تھے. بغداد کی زمین پہ پہنچے تو لوگ بھی پیچھے بھاگ رہے تھے. اس میں ایسا ہوا اچھا کبھی کبھی لوگوں کا پیچھے بھاگنا بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا پیچھے بھگوانے کے لیے کوئی ایسا دل بھی تو چاہیے جو کسی کی محبتوں کا مرکز و محور ہو. قوم سب کے پیچھے نہیں بھاگتی جب تک کہ اندر کچھ نہ ہو. قوم بھاگتی ہے لوگوں سے، لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتی. امام علی رضا کے پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے. ایک ننھا سا 4 سال کا بچہ مجوسی کا بیٹا، اس کے دماغ میں نہیں ہے لوگ بھاگتے کیوں ہیں. تو پوچھا کہ یہ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ وہ کہا ہمارے نبی کا بیٹا آیا ہے اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. وہ کہا اس کے پیچھے کہا وہ بہت خوبصورت ہے. کہا اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے جو لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ وہ کہا تو ہی جا کے دیکھ لے. کیا بس بہت خوبصورت جواب. تو ہی جا کے دیکھ لے. وہ بچہ ننھا سا 4 سال کا پیچھے گیا. امام علی رضا نے جب نقاب الٹا تو وہ 4 سال کا بچہ اتنا متاثر ہوا قدم پکڑ لیا اور قدم پکڑ کے کہتا ہے اب گھر نہیں جاؤں گا، میری ماں بھی تو ہے میرا باپ بھی تو. کیا تھا چہرے میں؟ کہا میری ماں بھی تو ہے میرا باپ بھی تو ہے. وہ خاندان رسول کسی کا احسان رکھتے ہیں؟ کہا تو نے ماں کا باپ کا، آج سے تو میرا بیٹا ہے، چل میرے ساتھ. اور مجوسی کے بچے کو ساتھ میں لے گئے اور 4 سال کی عمر میں لکھایا پڑھایا. اتنی روحانی طاقت عطا کی کہ پھر وہی مجوسی کا بچہ امام معروف کرخی کے نام سے پہچانا گیا. اندازہ تو فرمائیں. تو میں بات مختصری کرنے لگوں کہ اگر زنا کرو گے تو چہرے کا نور چھینا جائے گا. اور ایک بات یہ بھی آپ کہیں گے ہمیں کیوں سناتا ہے یہ؟ میں نے کہا زنا کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اس سے کم زنا دیکھنا نہیں ہے. آج موبائل کے اندر کیا کیا بھر کے رکھے بتاؤ. مشکل پاسورڈ کے ذریعے سے اپنی بیوی سے گندگی چھپا سکتے ہو، موبائل کی اللہ سے نہیں چھپا سکتے. آج رات کے 3 بجے تک کیا دیکھ رہے ہیں یہ جوان؟ فرمایا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زنا کی دوسری مصیبت یہ اللہ روزی کاٹ دیتا ہے، روزی گھٹا دیتا ہے. اور نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی عمر بھی مختصر کر دیتا ہے. جتنا زنا بڑھے گا اتنی عمر مختصر ہوگی. یعنی ہر مختصر عمر میں دنیا سے جانے والا زانی نہیں ہوتا، لیکن بات اتنی ہے ماحول کی اپنی بات ہے. تو سلطان الہند سرکار غریب نواز ایسی باتیں کرتے تھے. ایک بات اور یاد آ گئی، سلطان الہند کیسی باتیں کرتے تھے. سلطان الہند ایک واز کر رہے ہیں. یہ واز ابھی ختم نہیں ہوا ہے، میں نے تو بس وقت کی وجہ سے اس کو ادھورا چھوڑ دیا. دوسری بات غریب نواز کیا بات کرتے، تولیے ایک پلڑے میں رکھیے اس صدی کے سارے خطبہ کی تقریروں کو اور ایک پلڑے میں رکھیے غریب نواز کا ایک جملہ. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، اب دھیان سے سننا شاید اسی پہ بات مکمل کی جائے. سلطان الہند فرماتے ہیں کہ کتنے ہی گناہ کر لو، توجہ غریب نواز کا فرمان، کتنے ہی گناہ کر لو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کسی مسلمان کو ذلیل کرنے سے نقصان ہوتا ہے. یعنی مسلمان کو ذلیل کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں. مسلمانوں کو ذلیل کرنا اتنا برا ہے. آج دیکھیے ہر سال عمرہ کو بھی جانا ہے، حج کو بھی جانا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، مخیر قوم بھی کہلانا ہے، صدقہ بھی دینا ہے، مسجد بھی بنانا ہے. کیا مسلمان کی عزت کر رہا ہے؟ مسلمان کا احترام کر رہا ہے؟ اکرام مسلم کہاں ہے؟ ارے سگا بھائی سگے بھائی کو پوچھنے کے لیے تیار ہے. بہنوں کے حق نہیں دیے جا رہے، بہنوں کا حق دبا لیا جاتا ہے اور گنڈا گردی کی جاتی ہے کہ بھانجوں کا آ جاتا ہے وصول کر کے دیکھو نہیں دوں گا. صحابہ فرمایا کرتے تھے جب تک بیٹیوں کا حق دیا جائے گا وراثت میں
اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اور اگر تم نے بیٹیوں کا حصہ دینا اپنی وراثت میں بند کر دیا پھر قیامت کا انتظار کرو. آج ہم بیٹیوں کا حق دے رہے, بیٹیوں کا حصہ دے رہے نہیں, بہنوں کا حق دے رہے نہیں. اگر کسی کی 1 انچ زمین آپ نے اس کے حصے میں نکلتی اور نہیں دی تو نیچے 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 تحت الثری تک کاٹ کر اللہ وہ زمین کا توق بنا کر قیامت کے دن تمہارے گلے میں ڈال دے گا. 5 کلو کا ہار پہن کر انسان 1 گھنٹہ کھڑا نہیں رہ سکتا. یہ زمین جو تمہارے گھر, وہ تو 1 انچ زمین, 1 انچ کوئی ہڑپ نہیں کرتا, پورے کھیت کے کھیت بہنوں کے ہڑپ کر رکھے, بھائیوں کے ہڑپ کر رکھے. دے رہے جائیداد میں حصہ, بعد میں دیں گے. بات جس وقت باپ کا انتقال ہوا اب سب حصے میں برابر کے شریک ہو گئے, جلدی سے جلدی دے دو. بڑا بھائی روک کے رکھتا ہے, جو بہت زیادہ جو وہ یعنی کہ بہادر اپنے آپ کو کہلاتا ہے, وہ روک کر کے رکھتا ہے. ایک آخری بات مجھے کر کے میں اپنی بات پوری کر لوں. غریب نواز کے ملفوظات تو بہت ہیں, یہاں مجھے بہت اچھی بات یاد ہے. ہماری تقریروں میں لوگ ماں باپ کے حق بھی سنتے ہیں, کچھ حد تک کہ ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں, بیوی کے حقوق پر بھی کچھ گفتگو ہو جاتی ہے. لیکن آج مجھے ایک روایت یاد آئی. بہن کا کوئی حق ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ, نہ بہن کی خیر خیریت لیتے ہیں, نہ بہن کا کچھ خیال کرتے ہیں. بلکہ اگر بہنیں چھٹی گزارنے کے لیے ہمارے گھر آئے تو سب سے زیادہ موڈ ہماری بیویوں کا آف ہو جاتا ہے. میری بیوی کا نہیں کہہ رہا ہوں میں, وہ ہاں الحمدللہ ایسا نہیں, لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں, ایسا جنرل بات کر رہا ہوں. اللہ کا احسان ہے, میں اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, میں تو اچھا نہیں ہوں لیکن مجھے اچھی بیوی عطا کی, اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو اچھی بیوی عطا. کہا گیا کہ جسے اچھی بیوی ملی اسے دنیا میں جنت مل گئی, جسے اچھا گھر مل گیا اسے دنیا میں جنت مل گئی, جسے اچھے دوست مل گئے اسے دنیا میں جنت مل گئی, جسے اچھی روزی مل گئی اسے دنیا میں جنت مل گئی. بڑے کرم کی بات, بڑے کرم کے فیصلے, بڑے نصیب کی بات. تھوڑی وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ اکثر تقریباً وضاحت کرتا ہوں لوگوں کے خوف سے, اور آج میں نے وضاحت کی کسی کے خوف سے, اس لیے کہ انٹرنیٹ پر میرے گھر کے لوگ بھی تقریر سنتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے اور آپ جا کے جلسے میں ہماری برائی کرتے, تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال تو عورتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, عورتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ننند آ گئی, اب وہ بیمار ہو جائے گی, نہیں طبیعت ٹھیک نہیں, بڑی تکلیف کی بات ہے. یہ دین گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے, دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اپنی بیوی تو ڈھونڈتے ہیں شادی کے وقت, اپنے بچوں کی ماں نہیں ڈھونڈتے. اگر ہم اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈنے لگے نا تو پھر کوئی تربیت یافتہ ڈھونڈیں. آج تو سب کو حسن چاہیے بس. میرے بھائی حسن کیا ہے؟ جس دن حسن سمجھ میں آ جائے, عقل ٹھکانے آ جائے, کچھ نہیں ہے حسن, کچھ نہیں. اصل حسن ہے ایمان کا حسن, اصل حسن ہے تقوی کا حسن, اصل حسن ہے دین کا حسن, اصل حسن ہے پرہیزگاری کا حسن. عورتیں بیمار پڑ جاتی ہے, کوئی سسرالی رشتے سے آ جائے, جٹھانی آ جائے, دیورانی آ جائے, دیور آ جائے, جیٹھ آ جائے, سسر آ جائے, یعنی سسرالی رشتے سے جو ہے وہ بیمار پڑنا یقینی. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, بزرگوں نے, صوفیہ نے فرمایا جھوٹ موٹ کا بیمار مت پڑا کرو, کیونکہ بیمار اللہ کرتا ہے. توجہ کرنا, جھوٹا بیمار پڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ بیمار اللہ کرتا ہے. یہ نور میاں ہمارے بھائی, انہوں نے مجھے دھکا نہیں دیا. اگر میں کہوں کہ نور میاں نے دھکا دے کے گرا دیا تو اس کا مطلب میں نے ان پہ بہتان لگایا, الزام لگایا. بات سمجھ میں آئی میری؟ بات سمجھی کہ نہیں؟ اب اللہ بیمار کرتا ہے, اللہ نے نہیں کیا اور آپ کہنے لگے کہ میں بیمار ہو گئی یا میں بیمار ہو گیا, تو آپ نے تہمت کس پہ لگائی؟ کس پہ لگائی؟ الزام کس پہ لگایا؟ ایک عزیز مجھے ملا اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ سید صاحب آپ کو جب جلسے میں نہ جانا ہو تو میں بیمار ہونے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. کہا کہ دونوں بغلوں کے نیچے پیاز رکھ لے تو آپ کا بدن گرم ہو جائے گا, کہہ دینا میرا بخار ہے. میں نے کہا مجھے یہ ناٹک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جہاں میرا دل نہیں چاہتا میں کہہ دیتا میں نے نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگ گالی دیں گے, ناراض ہوں گے, سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا. میں نے نہیں آنا ہے, بس نہیں آنا ہے. ارے میرے بھائی,
अगर झूठ मूठ का बीमार बनोगे तो सूफिया फरमाते हैं तुम अल्लाह पे तोहमत बांध रहे हो, फिर अल्लाह को फरमाता है मैंने तुझे बीमार नहीं किया, तू मुझ पे तोहमत लगा रहा है, अब मैं तुझे ऐसी बीमारी दूंगा उसका कोई इलाज कर नहीं सकेगा। इसलिए कभी झूठ मूठ का बीमार मत बनो। नौकरी पे नहीं जाना है, बीमारी का बहाना नहीं करना। किसी महफिल में नहीं जाना है, बीमारी का बहाना। ये जो औरतें कहती हैं मैं बीमार, फिर अल्लाह कैसा बीमार करता है, फिर सारे डॉक्टर कहते हैं हमारे बस का नहीं, फिर तड़पते रहो, जाओ सिस्कियां लेते रहो। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूं झूठ मूठ का बीमार कभी मत बनना। आपको नहीं किसी की खिदमत करना है, पहली बात तो याद रखना मेरी बहनों, हजारों साल की इबादत उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां मखलूक की खिदमत पहुंचा दिया करती। इमाम जाफर सादिक सरकार फरमाते हैं कि रूए जमीन पे जितने जर्रात है उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। सबसे शॉर्टकट रास्ता अल्लाह का वली बनने का ये है कि तुम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहो, अल्लाह तुमको अपना महबूब बंदा बना लेगा। खिदमत खल्क बड़ी चीज है। तो खिदमत खल्क क्या है? कुत्तों को रोटी खिलाना, ये कुत्तों को पानी और ननन को तरसा के कुत्तों को पानी पिलाने वाली बहनों, ये कौन सी खिदमत खल्क है? पहले इंसानों के हुकूक अदा करो, फिर कुत्तों की तरफ जाओ। कुत्तों को चूमने वालों, कुत्तों को बिस्तर में लेकर सोने वालों, कुत्तों के लिए मॉल से गिजा मंगा करके बहुत बड़े जो है वो मखलूक खुदा पे प्यार करने का नाटक रचने वालों, माँ बाप भूखे तरस रहे हैं और तुम कुत्तों को मॉल से लाके गिजाएं खिला रहे हो। नहीं, पहले जिसका हक है उसका हक तो लोग क्या कहते हैं, बीमार पड़ जाती है, मैं बीमार हूं, मैंने कुछ नहीं करना। मेरी बहन अगर बीमार होकर के भी तू अपनी ननन की खिदमत करे, रात भर नवाफिल पढ़ने से तुझे वो अजर नहीं मिलेगा जो तू अल्लाह के बंदों की खिदमत करके अजर कमाएगा। बहरहाल तो ये सिस्टम चला रहा है। औरतों से कहता हूं ऐसा ना करो, खिलाओ। खिलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। समझ में आई बात? आप कहेंगे हम तो खाते हैं। एक बात याद रखना, जो लोगों को खिलाता है आखिरी वक्त तक अल्लाह उसको सेहत देता है कि वो सारी डिशें खाता रहता है। हाँ, खाने का मतलब ये नहीं कि आज ही खा रहे हो, कल किसने देखा? अल्लाह की मखलूक को खिलाते रहो, तुम्हें अल्लाह हर ग़िज़ा खिलाएगा। आजकल बहुत सारे लोग हैं मीठा नहीं खा सकते, तीखा नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। मैंने कहा कभी ये गरीब नवाज की जिंदगी में पढ़ा, कभी गौस पाक की जिंदगी में पढ़ा, कभी मखदूम अशरफ की जिंदगी में पढ़ा, कभी साबिर पाक की जिंदगी में पढ़ा, कभी महबूब इलाही की जिंदगी में पढ़ा? जो लोगों को खिलाते रहे कुदरत ने उनको आखिरी वक्त तक खिलाता रहा। खिलाते रहो। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, मुझे खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी नजर नहीं है। गरीब नवाज के पास लोग आते थे, हम मुनाजरा करेंगे। गरीब नवाज कहते भाई पहले खाना का थक के आया है, बाद में देखा जाएगा। खाना खाता था, इतना प्यार देते थे, मुनाजरा करना भूल जाता था, वो गरीब नवाजी का होकर के रह जाता था। हाँ, बहुत बड़ी बात। तो बात दूर निकल गई, ठंडी का मौसम है, बात खत्म करता हूँ। तो बहनों का ख्याल नहीं करते। और हम क्या, मौलाना मैंने दाढ़ी रख ली है, मैं हर साल हज को जा रहा हूँ, उम्रा को जा रहा हूँ। अगर बहन का ख्याल नहीं रखता उसकी वईद क्या है वो सुन लो, बात खत्म। पहली बात तो मुझे याद आया कि रसूलुल्लाह बहन से कितना प्यार करते। आया मेरे करीम आका ने बहन से, अल्लाह ने हुजूर को तो कोई ना हकीकी भाई दिया ना कोई हकीकी बहन दिया, लेकिन हुजूर की चचाजाद बहनें थी, हुजूर की रजाई बहनें थी, बहुत प्यार करते। फतेह मक्का के दिन ध्यान दीजिए, तवज्जो कीजिए, अर्ज करूं ना मैं बात को 5-7 मिनट में बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। फतेह मक्का के दिन मक्के का हर फर्द अपना घर का दरवाजा खोल के खड़ा था। फातिह मक्का मेरे घर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मेरी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर जाऊंगा। फतेह मक्का के दिन जाऊंगा भी तो बहन के घर जाऊंगा। अरे तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम एक से एक नेमत खिलाओगे, लेकिन गरीब बहन के घर जाऊंगा तो लोगों को बहन की अहमियत समझ में आएगी। एक से एक ग़िज़ाएं मक्के के सरदारों के घरों में मौजूद थी, हुजूर उनके घर में नहीं गए, उम्मे हानी के घर पहुंचे। कहा उम्मे हानी मुझे भूख लगी है। उम्मे हानी भूख लगी, कुछ है तो दे दो। अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह रोटी के कुछ सूखे टुकड़े। अगर बहन का दिल इस सूखे टुकड़े खाने से खुश होता है तो अल्लाह के रसूल ने उस सूखे टुकड़ों को मुलाहिजा फरमाया। ये बहन देखो, आज हम कहीं जाते अच्छे घर अच्छे भाई रिश्ते, अभी मौलाना कह रहे थे रिश्ते निभाओ, ये रिश्ते कैसे। और हुजूर की एक रजाई बहन भी थी, हज़रत शैमा। शैमा हुनैन का माले गनीमत हुजूर ने पूरा लौटाया है, काफिरों को लौटाया।
توجہ ہے آپ کی؟ کافروں کو مال غنیمت لوٹایا ہے، کیوں؟ جب حنین کا مال غنیمت حضور کے پاس آیا تو ایک خاتون آئی اور اس نے کہا تمہارا نبی کہاں ہے، اس کو ملاؤ۔ تو صحابہ نے کہا ایسی بات ہے خاتون تو کیوں کر سکتی ہے؟ کہا وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں۔ ہائے ہائے، اس پر مجھے یہ چاہیے تھا کہ سارے سنی سبحان اللہ ضرور کہتے ہیں۔ بہن حق اچھا یہ بہن جو حق جتاتی ہے نا، یہ اسی کا حق بھی ہوتا ہے۔ بہن پھر بہن ہے، بھائی اگرچہ پیار محسوس نہ کرے بہن کا، لیکن بہن بہن ہوتی ہے۔ حضرت اللہ اکبر، آنے والی آ کر کہتی او تمہارے نبی کہاں ہے، مجھے ملاؤ۔ اور کہا تم ایسی بات، کہا میں اس کی بہن ہوں، وہ میرا بھائی ہے۔ کہا وہ بہن، انہیں تو کوئی بہن، کہا وہ حلیمہ کا دودھ پیا ہے نا اس نے، میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں، ان کو کہو۔ پتہ ہے سیرت نگار لکھتے ہیں جیسے ہی شیمہ کا نام سنا حضور اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد حضور نے اپنی چادر بچھائی۔ یہ بہن کا اکرام ہے۔ صرف نماز کی بات نہیں کرتا اسلام، صرف روزوں کی بات نہیں کرتا اسلام۔ آج ہم کہتے ہیں کہ عورتیں مرتد ہو رہی ہیں، اگر ہم نے اپنی بہن کا اکرام اس طرح سیکھ لیا ہوتا، بہنیں کبھی کسی کے دروازے پہ نہ جاتی۔ آج کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں لاجوں میں بک رہی ہیں، اگر ہم نے اپنے گھر کی بیٹیوں کی عزت اور اکرام کرنا سیکھ لیا ہوتا تو ہماری بچیوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ آج ایک بھائی اپنی بہن کو بوجھ سمجھتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھتا ہے۔ سن لو رسول اللہ کی زندگی کا خوبصورت واقعہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابھی بظاہر پہچانا نہیں، لیکن چادر شیمہ سن کے چادر بچھائی۔ کہا تم شیمہ ہو؟ کہا میں شیمہ ہوں، بہت دنوں بعد ملی ہو، کیا تم ثابت کر سکتی ہو کہ تم ہی میری بہن ہو؟ تم ہی میری بہن ہو؟ جی بالکل کر سکتی ہوں۔ کہا بتاؤ۔ کہا ایک ایسی بات ہے جو آپ جانتے ہیں میں جانتی ہوں، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ وہ کیا؟ آپ بچے تھے ننھے سے، میں آپ کو اپنی گود میں کھینچ کے لے جا رہی تھی، آپ آنا نہیں چاہتے تھے میری گود میں، اور میں زبردستی کر رہی تھی، تو آپ نے بچپنے میں اپنے دانت میری پیٹھ پر لگا کر کے دانت مجھے کاٹا تھا، وہ دانتوں کی برکتیں آج بھی میری پشت پہ موجود ہیں۔ حضور کو بچپن کا یہ واقعہ یاد آیا، صحابہ کہتے حضور اپنی شان کے مطابق اتنا ہنسے کہ حضور کی داڑھ نظر آئی۔ پھر حضور نے فرمایا شیمہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس واقعے کا مفہوم کے پیرائے میں اپنے الفاظ کی جامع میں، اتنی دیر کی تم نے آنے میں، کبھی تم آئی نہیں؟ اس کی مجھے موقع نہیں ملا۔ آج مجھے پتا چلا ہے کہ میرے سسرال والوں کی بکریاں، بھیڑ اور جانور آپ کے صحابہ لے گئے ہیں تو میں آئی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن کے سسرالی رشتے ہیں، تو گویا کہ بہن کے رشتے کی وجہ سے میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے سسرال والوں کا جتنا مال غنیمت تم نے لیا ہے میری بہن کی نسبت کی خاطر سب واپس لوٹا۔ سب واپس لوٹایا، اور پھر بہن کو بلا کر حضور نے فرمایا کیسی ہو؟ تو انہوں نے اپنا حال بتایا تو حضور رو پڑے، اور رونے کے بعد فرمایا اگر چاہو تو میرے گھر چلو، میرے ساتھ رہنا، اور اگر چاہو تو اپنی سسرال چلی جاؤ، کہاں رہنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کو زیادہ پسند کرتی ہوں۔ شریف بہن تھی نا، نبی کی رضائی بہن تھی نا، تو انہوں نے کہا میں سسرال میں رہنا چاہتی ہوں، تکلیف ہے لیکن سسرال میں رہنا۔ اور واپس چلی گئی، اور پھر اس کے بعد بہت آتی رہی جاتی رہی، حضور ان کو بہت نوازتے تھے۔ بعد میں ان کی مزار جنت البقیع میں بنی۔ جو بات آخری کے طور پہ کہہ رہا تھا اس کو سن لیجئے۔ تو لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن رشتوں کا خیال نہیں کرتے، بہنوں پہ توجہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اس روایت کو لکھا ہے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، کہ عجم کے ایک بہت بڑے ولی تھے، عجم کے ایک بہت بڑے ولی تھے، اور وہ ولی جو ہے ہجرت کر کے عبادت کے شوق میں مکہ آ گئے تھے۔ رات دن مکہ کا طواف، تلاوت، درود شریف، نمازیں، عبادتیں سب کرتے رہتے تھے۔ لوگوں کے درمیان ان کے تقوی اور ولایت کے چرچے تھے۔ مکے میں ایک شخص رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، اس کو سفر درپیش تھا۔ اس نے سفر پہ جانے کے لیے سوچا کہ میں لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، کتنی دیر سے آؤں گا۔ اس کے پاس گولڈ تھا، بہت زیادہ سونا تھا، گولڈ۔ اس نے سوچا میں سفر میں لے کے جا تو نہیں سکتا، کوئی اللہ والا ہو تو اس کو سونپ دوں۔
تو اس نے اسی ولی کو دے دیا کہ حضرت میں سفر میں جا رہا ہوں، جب تک میں لوٹ کے نہیں آؤں گا نا آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، میں لوٹ کے آؤں گا تو لے لوں گا۔ اللہ کا کرنا وہ چلا گیا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا وہ تاجر، تو وہ ولی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا تو بہت پریشان ہو، یا اللہ میں تو اتنے اچھے آدمی تک اپنا گولڈ دے کے گیا لیکن اس کا انتقال ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ تو وہ اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت مالک بن دینار کے پاس گیا۔ مالک بن دینار نے کہا دیکھو تم اس کو ولی کہہ رہے ہو، اگر وہ ولی تھا تو ایک عمل میرے پاس ہے، وہ پڑھو اور مقام ابراہیم کے پاس جاؤ اور وہاں کھڑے رہو، شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد اس کا نام لے کے پکارنا، کیونکہ جتنے جنتی مومنین ہوتے ہیں ان کی روح شب جمعہ میں کعبے کے طواف کے لیے آتی ہے اور وہاں ملے گی تمہیں۔ اگر وہ جنتی ہوا تو مل جائے گا، پوچھ لینا، بتا دے گی روح بتا دے گی۔ وہ وہاں گئے، وہ عمل پڑھا اور عمل پڑھنے کے بعد آواز لگائی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ مالک الدینار کے پاس آیا، کہا حضور کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب وہ جنت میں نہیں ہے۔ کہا حضرت وہ رات رات بھر طواف کرتے تھے، ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت تھی، رات رات بھر نوافل کی کثرت کرتے تھے، بلکہ عبادت کے شوق میں وہ عجم کو چھوڑ کے مکہ آ گئے تھے۔ مگر بھئی کچھ بھی ہو، ہمارے بزرگوں سے جو ہمیں ملا ہے ہم نے بتا دیا وہ جنتی نہیں ہے۔ اب اگر اس کو ڈھونڈنا ہے تو بیر برہوت پر جاؤ، فلاں شہر میں ہے، اور وہاں آدھی رات کے بعد جانا، آواز دینا، اب اگر وہ وہاں ہے تو مل جائے گا۔ انہوں نے عراق کا سفر کیا، شہر بابل پہنچے جسے بابل بھی کہتے ہیں، وہاں بیر برہوت کا ہوتا تھا، وہاں جا کر کے آواز لگائی تو آواز آئی، جہنم کے اس جہاں جہنمیوں کی روحیں رکھی جاتی، آواز آئی۔ یہ فقیہ ابواللہ سمرقندی آج سے تقریباً 1200 سال 1100 سال پرانے بزرگ، ان کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا اپنی کتاب۔ وہاں آواز آئی تو انہوں نے کہا حضرت میرا گولڈ، میرا سونا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا سونا میں نے اپنے گھر کا جو زینہ ہے وہاں چھپا کے رکھا ہے تاکہ میں تم کو دے سکوں، وہ لے لو جلدی سے۔ جب ان کو اپنے سونے کا گولڈ کا پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا حضرت ایک سوال کریں، آپ تو عبادت کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں تھے، پھر جہنم میں؟ کہا ہاں، ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں آیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا زندگی میں، بھول سے ایک گناہ ہوا، بس وہی گناہ مجھے جہنم میں لگا۔ وہ کیا؟ کہ ایک لوتی بہن تھی، اس بہن کو چھوڑ کر نفلی عبادت کے شوق میں مکہ آ گیا اور پھر پلٹ کے کبھی بہن کی خبر گیری نہیں کی۔ جب انتقال ہوا تو ساری عبادت دھری کے دھری رہ گئی۔ اللہ فرماتا ہے بہن کا حق کیوں نہیں دیا تھا، اور بہن کی خبر گیری نہ کرنے کی وجہ سے مجھے اس جہنم کے کنویں کے اندر میری روح کو لٹکا دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے تو اچھا کھانا کھاتا تھا، تیری بہن روٹی کے لقمے کو ترستی تھی، تو اچھے کپڑے پہنتا تھا، تیری بہنیں پھٹے پرانے کپڑے پہ گزارا کرتی تھی، تو اچھے مکان میں رہتا تھا، تیری بہن ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتی تھی، اور جب بارش ہوتی تھی تو اس میں بھیگ کر کے ٹھٹرتی تھی۔ آج بھی اس کی حالت غیر ہے، اور صرف بہن کی خبر گیری نہ کرنے کی بنیاد پر میری ساری عبادتیں دھری کے دھری رہ گئی ہے۔ مکے میں مرنا بھی کام نہ آیا۔ آج بھائیوں کا کیا حال؟ بہنوں کا کوئی حق ہے؟ بھائیوں کا کوئی حق ہے؟ اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں، ان کو اتنے قیمتی کھانے کھلاتے ہو، کبھی بہنوں کو بھی اتنی عزت کے ساتھ بلایا ہے؟ آپ اپنے علماء کا پیروں کا احترام کرتے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اللہ تمہیں اور توفیق عطا کرے۔ ارے کبھی نور میاں پہ سے پھول برسائے، کبھی اپنی بہن پہ بھی برسائے، کبھی امین القادری کے ہاتھ چومے، اس کے لیے بھی اتنا اہتمام کیا تحفے تحائف کا، کبھی اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے بھی کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا، ہم اللہ کے لیے کہنے والے ہیں، یہ بات برا لگے تو معاف کرنا، اور اگر نہیں معاف کر سکتے جو چاہے دل میں کہہ لینا۔ امین القادری پہ پھول نہ برسائے تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، اس کو دعوت نہ کھلائی تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اگر بھائیوں کے حق تلفی کی، ان کا حق ادا نہیں کیا تو پوچھا جائے گا۔ اللہ ارشاد وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس رب سے ڈرو رشتوں کے معاملے میں جس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہو۔
लोगों को देसी घी के खाने खिलाते हो और भाइयों को कभी इफ्तार का भी नहीं पूछते। तरजीहात की तरफ आओ, हकायक की तरफ आओ। मस्जिदें बना लोगे अपनी जगह, मदरसे बना लोगे अपनी जगह, मुखज्जरान कौम मिल्लत कहलाओगे अपनी जगह, लेकिन ये हुकूक अल्लाह ने तुम पर रखे हैं। याद रखना, अगर जिसका हक मारा है, जब तक कि उसका हक नहीं दोगे वो माफ नहीं करेगा तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह तुम्हारे हज, तुम्हारे उम्रे, तुम्हारे सदकात, तुम्हारी ज़कात तुम्हारे मुंह पे मार देगा। इतना बड़ा वली कहलाने वाला फकी अबुल लैस लिख रहे हैं, कहा सिर्फ बहन की खबर गिरी नहीं की, बस ये एक भूल हुई, मुझे जहन्नम में डाला गया है। जहन्नम से रोका नहीं गया, जहन्नम में डाल दिया गया है। कहा अगर मुझ पे एहसान करते हो तो एक काम करो, मेरी बहन से कहना मुझे माफ कर। अगर बहन माफ कर देगी तो मेरा काम बन जाएगा। फकी अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं कि वो पहले मक्का गए चेक करने के लिए कि बात सही है कि नहीं है। वो जगह खोदी तो उनको उनका गोल्ड मिल गया। फिर उन्होंने अजम का सफ़र तय किया और जो पता उस रूह ने बताया था उस पते पर चलते चलते पहुंचे तो एक मकान था बूढ़ी औरत का, टूटा फूटा सा घास फूस का। वहां गए, वहां जाके कहा तुम फुला को जानती हो? उसकी आंख में आंसू थे। तुम्हें कैसे पता चला कि वो फुला को मैं जानती हूं कि नहीं? अरे वो मेरा भाई था, मेरा भाई। बहनें बहुत प्यार करती है, बेटियां बहुत प्यार करती है बाप से। आज हम मोहब्बतों को तोलने लगे, मोहब्बतों का एहसास, मोहब्बतें गई। क़यामत की निशानियों में से निशानी है, फलों से मिठास जाएगी, फूलों से खुशबू जाएगी, दिलों से मोहब्बत जाएगी, मोहब्बत रुखसत होगी। आओ मोहब्बतों की तरफ तजदीद वफा करें। कहां उलझ कर रह गए हो? सुल्तानुल हिंद मोहब्बतों का पैगाम देने के लिए आए थे। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज दिलों को जोड़ने के लिए आए थे, दिलों के अंदर मोहब्बतों के बीज बोने के लिए आए थे। वो मेरा भाई है, तू कैसे जानता है मेरे बुजुर्ग? कहा कि मैं जानता हूं, मक्के में मेरी मुलाकात बार बार हुई, लेकिन उनका इंतकाल हो गया और रो पड़ी, मेरा भाई चला गया दुनिया से। मैं एक बात उनकी लेकर आया, उनका पैगाम, कि मैंने उनको देखा, उनकी रूह ने मुझसे इशारा किया कि वो जहन्नम में है। क्यों वो जहन्नम में है? आप उससे नाराज था? नाराज तो बहुत हो, दिल तो बहुत टूटा है, छोड़ के चला गया, कभी खैरियत भी नहीं पूछी, फटे पुराने कपड़े पे गुजारा है, टूटा हुआ मकान देख रहे हो, बारिश होती है तो बदन भीग जाता है, ठिठुरती रहती। नाराज हूं उससे। अच्छा खाता था, मैं तरसती थी, अच्छा पहनता था, मैं तरसती थी, आज मैं उससे नाराज हूं। उसने हाथ जोड़ के कहा तेरी नाराजगी की वजह से तेरा वली कहलाने वाला भाई जहन्नम में चला गया है, अगर तू उसको माफ कर दे मैं तुझे राजी कर दूं। क्या चाहिए बोल, मैं मगर माफ कर दे। बहन थी, जब सुना कि भाई जहन्नम में, का गवाह रहो, मैं उसको माफ करती हूं, इधर का मैं माफ करती हूं, लेकिन इतनी दूर से पैगाम लेकर आया हूं, कुछ वक्त मेरे पास रुको तो सही। वहां रुके, आंख बंद हुई, ख्वाब में देखा जन्नत के बागों में टहल रहे हैं। अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तूने मेरी बहन से माफी तलाफी करा दी, इधर बहन ने माफ किया, उधर मेरे अल्लाह ने भी मुझे माफ कर दी। बहनों का ख्याल कर। बताओ, जब बहन का इतना एहतराम है, माँ का कितना एहतराम? तो अर्ज ये कर रहा था, सुल्तानुल हिंद अपने वाज में फरमाते हैं, बड़े से बड़ा गुना उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना किसी मुसलमान को जलील करना नुकसान पहुंचा। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको गरीब नवाज के फ्यूज़ और बरक़ात से माला माल फरमाएं। यही तालीमात थी, इस तालीमात को आम किया, 90 लाख को अपने दामन में समेट लिया। अल्लाह ताला गरीब नवाज के फ्यूज़ और बरक़ात हमें अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अस्तग़फिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।